پارہ نمبر 18 جو ہے یہ سورۃ المؤمنون سے شروع ہوتا ہے۔ سورۃ المؤمنون قد افلح المؤمنون، اس میں مومنین کی جو صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ اس میں چونکہ مومنین کا ذکر ہے اس لیے اس سورت کو سورۃ المؤمنون کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو مومنین کی یا اہل ایمان کی صفات بیان کی گئی ہیں پارہ نمبر 18 کے اندر، وہ 7 صفات ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے اور جن کی وجہ سے وہ جنت الفردوس کے مستحق ہوں گے۔ 7 صفات میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ سچا ایمان جو کہ ریا اور نفاق سے پاک ہو۔ عبادت بھی ریا سے پاک ہونی چاہیے، ریاکاری سے پاک ہونی چاہیے، ایمان بھی ریا اور نفاق سے پاک۔ دوسری ان کی صفت یہ ہے کہ نماز میں خشوع یعنی اللہ کے سامنے عاجزی اور خوف کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تیسری ان کی صفت یہ ہے کہ لغو سے اعراض کرتے ہیں، یعنی ہر ایسے قول و فعل کو لغو کہا جاتا ہے جس میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ من حسن الاسلام ترکہ ما لا یعنی، اسلام کا حسن یہ ہے کہ جو فضول قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، فضول قسم کے اعمال ہوتے ہیں، ان کو ترک کر دیا جائے۔ تو اہل ایمان کی بھی صفت یہی ہے کہ وہ لغو اور فضولیات سے اعراض کرتے ہیں، بچتے ہیں۔ اور آگے ان کی صفت یہ بیان فرمائی کہ کامل طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، گویا وہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ وہ زنا اور فحش کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں، وہ امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور وعدے پورے کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وقت کا بھی لحاظ رکھتے ہیں اور ارکان اور آداب کی بھی رعایت کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ نماز وقت پہ ادا نہیں کرتے بلکہ ویسے ہی ٹال مٹول سے کام لیتے رہتے ہیں، اور جب بالکل آخری وقت آتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے کہ جو نمازوں کے اندر سستی کرتے۔ عصر کا وقت ہو گیا، ویسے بیٹھے رہیں گے دکان کے اوپر، گھر کے اندر، نماز نہیں پڑھتے، بالکل انتظار کر کے بالکل جب تھوڑا سا وقت رہتا ہے تو اٹھ کے وضو کر کے اس وقت عصر کی نماز پڑھنی شروع کر دیں گے۔ اسی طرح ظہر کے وقت ہو جاتا ہے، نماز نہیں پڑھتے، بس بیٹھے رہیں گے اور بالکل جب وقت جو ہے وہ بالکل 4 بجنے والے ہو جاتے ہیں، 4:30 بج جاتے تو اٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن مومنین کی صفت یہ ہے کہ نماز کا وقت جب ہوتا ہے، اس کا وقت ہوتا ہے تو اس کو کامل وقت کے اندر جو ہے وہ اس کو ادا فرماتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان کرنے کے بعد خود جو انسان ہے اس کی زندگی کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے کہ کس طرح ایک انسان شکم مادر کے اندر یعنی ماں کے پیٹ کے اندر کتنے مراحل سے گزرتا ہے اور کس طریقے سے اللہ اسے جو خون ہے اس کو پھر جمتا ہے، وہ خون پھر اس سے خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر لوتھڑا بننے کے بعد مدغہ بنتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اللہ اس خون کے ایک قطرے سے کس طریقہ سے انسان کو پیدا فرماتا۔ آج سے 1400 سال پہلے جب اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر انسان کے وجود مدر کے اندر پیدا ہونے کے اس پروسیس کو بیان کیا تو یہ سارے لوگ ہی حیران تھے، اس وقت کے حکماء حیران تھے، اطباء حیران تھے کہ یہ کس طریقہ سے یہ چیز ہو سکتی ہے۔ لیکن آج کی میڈیکل سائنس نے جو ہے یہ ساری چیزیں واضح کر دی ہیں، جو آج سے 1400 سال پہلے قرآن نے جن چیزوں کو بیان فرمایا تھا، آج کی سائنس جو ہے وہ ان ساری چیزوں کی تصدیق کر رہی ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ سائنس جو ہے وہ انگریز کے پاس ہے، اور ہر ایجاد جب وہ کرتے ہیں یا کوئی تحقیق کرتے ہیں تو آگے اللہ تعالیٰ قرآن ہی کی جو بیان کردہ نشانیاں ہیں ان ہی کو اللہ ثابت فرماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے بعد جو تکوینی دلائل ہیں ان کو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ 7 آسمانوں اور ان کے اندر جو عجیب مخلوقات ہیں ان کو اللہ نے ہی تخلیق فرمایا ہے۔ بارش کا برسانا اور اس کے ذریعے مختلف غلہ جات اور پھلوں کا اگانا یہ اللہ ہی کی شان ہے۔ چوپایوں اور ان کے اندر دودھ، گوشت، اون، سواری اور بار برداری جیسے منافع بخش کام جو تم کو جانوروں سے ملتے ہیں یہ سب اللہ ہی کی جو ہے وہ شان ہے، اور اللہ ہی نے ان ساری چیزوں کو پیدا فرمایا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن جو ہے وہ 2 گروہوں کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ ایک وہ گروہ جو سعداء ہوں گے، نیک بخت ہوں گے، ان کا نامہ اعمال بھاری ہوگا۔ دوسرے وہ جو اشقیاء ہوں گے، بدبخت ہوں گے اور ان کا
نامہ اعمال جو ہے وہ بالکل ہلکا ہوگا اور اس کا وزن بالکل بھی نہیں ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن کثیر کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ ایک دن صحابہ کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب اہل جنت کو جنت میں اور اہل جہنم کو جہنم میں داخل کر دے گا تو اہل جنت سے سوال کرے گا کہ اہل جنت تم زمین پر کتنے سال رہے؟ وہ عرض کریں گے کہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کچھ تھوڑا عرصہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہیں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ جو ملا، تم نے اس میں بہت اچھی تجارت کی کہ میری رحمت، میری رضا اور میری جنت کو خرید لیا، اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہو۔ اہل دوزخ سے سوال ہوگا جو اشقیاء ہوں گے، اہل دوزخ سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم کتنا دنیا کے اندر رہے، کتنے سال دنیا کے اندر رہے؟ وہ بھی وہی جواب دیں گے کہ ہم ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ دنیا کے اندر رہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے بھی یہی فرمائیں گے کہ تم نے دنیا کے اندر جو رہنے کا تمہیں موقع ملا، تم نے اس کے اندر بہت بری تجارت کی، میری آگ کو، میری ناراضگی کو خرید لیا ہے، اب تم دائمی طور پر اس میں رہو گے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اہل جنت اور اہل جہنم کا وہاں پر جو ان سے سوال کیا جائے گا اور وہ جواب دیں گے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد اسی پارہ نمبر 18 کے اندر سورہ نور ہے۔ سورہ نور جو ہے اس میں لفظ نور آیا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اس وجہ سے اس کو سورہ نور بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں زیادہ تر ایسے احکام ہیں جو عفت اور عصمت سے تعلق رکھتے ہیں، اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ یہ سورت جو ہے وہ عورتوں کو سکھانی چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ اور اپنی عورتوں کو سورۃ النساء سکھاؤ۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی یہ سورت خواتین کو سکھانے کی تاکید فرمائی ہے، یعنی یہ جو سورہ نور ہے، اس سورت کے حوالے سے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ سورہ نور جو ہے یہ لازماً عورتوں کو پڑھنی چاہیے۔ اس کے اندر چونکہ پردے کے احکام ہیں، پھر مردوں کے ساتھ کس طریقے سے بات کرنی ہے، کس طرح زندگی گزارنی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سورہ نور کے اندر موجود ہیں۔ یہاں پر پہلا حکم یہ ہے کہ زنا جو ہے اس کی 2 سزائیں ہیں۔ اگر زانی مرد عورت جو ہے وہ غیر شادی شدہ ہوں گے تو ان کو سزا کے طور پر 100 کوڑا لگایا جائے گا، یہ قرآن مجید کے اندر ہے، اور اگر وہ شادی شدہ ہوں گے تو پھر ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو رجم کیا جائے گا، جو متواتر احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ انہیں گڑھا کھود کر اس کے اندر رکھ کے پتھر مار مار کے ان کو جو ہے وہ مار دیا جائے گا۔ اب یہاں پر تیسرا جو حکم بیان ہوا ہے وہ قذف کا حکم ہے۔ کسی مرد یا عورت کے اوپر اگر کوئی شخص تہمت لگاتا ہے، زنا کی تہمت لگاتا ہے، پھر وہ ثابت نہیں کر سکتا تو اس کو 80 کوڑے جو ہے وہ لگائے جائیں گے، یہ قرآن حکیم کے اندر بیان ہوا ہے۔ چوتھا حکم لیان کا حکم ہے۔ اگر میاں اپنی بیوی کے اوپر غلط کاری کی تہمت لگا دے یا بیوی اپنے میاں کے اوپر غلط کاری کی تہمت لگا دے اور ان کے پاس گواہ موجود نہ ہوں تو وہ ایک دوسرے پر لان تان کریں گے، یعنی 4 دفعہ وہ یہ کہے گا کہ میں جو بات کر رہا ہوں اس میں درست ہوں، 5ویں دفعہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوا تو اللہ کا مجھ پر عذاب آئے۔ اسی طرح عورت وہ اگر مرد کے اوپر تہمت لگاتی ہے تو وہ لیان کرے گی، ایک دوسرے کے اوپر لان تان کریں گے، اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک دوسرے سے وہ جدا ہو جائیں گے اور عدت گزرنے کے بعد وہ عورت کسی اور کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ یہ لیان بھی قرآن کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ 5واں جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر جو تہمت لگائی گئی تھی، واقعہ افک، وہ بیان کیا گیا ہے، جھوٹا واقعہ، افک جھوٹ کو کہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہاں پر جو ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو پاک دامنی کو اللہ نے بیان فرمایا ہے، اس کا ذکر اللہ نے سورہ نور کے اندر بیان فرمایا ہے۔ پھر چھٹا جو ہے کسی کے گھر کے اندر داخل ہونے کے جو آداب ہیں وہ اللہ نے ہم کو سکھائے ہیں کہ بغیر اجازت کے سلام دیے کسی کے گھر کے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے، نظریں جھکا کر۔ 7واں حکم یہ ہے کہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو یہ دیا گیا ہے، یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ عورتوں کو اپنے شوہروں، اپنے والد، سسر، حقیقی بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں، عورتوں، لونڈیوں، ان طفیلی مردوں جو عورتوں کی طرف توجہ نہ رکھتے ہوں، اسی طرح ان بچوں کے سامنے جو خواتین کی پردے کی باتوں سے واقف نہ ہوں، اپنی زینت ظاہر کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ان کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی زینت ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں گھر سے پردہ کر کے نکلتی ہیں
اور بازار کے اندر جا کے جناب تو ایسے وہ پردہ اٹھا دیتی ہیں، پھر جب آگے سے اپنا کوئی رشتہ دار آ رہا ہو، بھائی آ رہا ہو، میاں، تو اس کو دیکھ کے پھر پردہ کرتی ہیں۔ ویسے اللہ جانے مطلب وہ کس قسم کا پردہ کرتی ہیں، بہت ساری عورتوں کی یہ عادت ہوتی ہے۔ تو یہ قسمیں بیان کی ہیں کہ ان کے سامنے آپ بے پردہ ہو سکتی ہیں۔ بے پردہ سے مطلب ہے اپنا چہرہ، یعنی کہ پورے کپڑے اتار کے بندہ ڈانس کرنا شروع کر دے، بے پردہ ہو سکتی ہیں، لیکن باقی جو ہے ان کے سامنے آپ نے شرعی پردہ کرنا ہے۔ یہاں پر الٹا رواج ہے ہمارا، دکاندار کے سامنے جا کے عورتیں پردہ ہٹا دیتی ہیں، جناب بھائی جان یہ کپڑے دکھائیں، جناب سارا پردہ ہٹا کے گھر سے پردہ کر کے نکلتی ہیں، پھر گھر کے اندر جب آئیں گی تو دروازہ کھٹکھٹائیں گی تو پردہ کر کے کھٹکھٹائیں گی، اور اپنی گلی کے اندر آ کے پردہ کرتی ہے، باہر نکل کے کوئی پردہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر نظریں جھکانے کا حکم صرف عورتوں کو ہی نہیں ہے کہ عورتیں ہی نظریں جھکائیں اور عورتیں ہی پردہ کریں، بلکہ صرف مردوں کو ہی حکم نہیں ہے کہ مرد ہی اپنی نظریں نیچی رکھے۔ عورتوں کو جس طرح وہ ہندوؤں کی گائے ہوتی ہے، یہ نہیں کہ پورا جناب منہ لٹکایا ہوا ادھر بھی دیکھ رہی ہے ادھر بھی دیکھ رہی ہے۔ اگر مرد کو نگاہیں نیچی کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو عورت کو بھی نگاہیں نیچی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مرد بھی نگاہیں نیچی رکھے، عورت بھی اپنی نگاہیں جو ہے وہ نیچی رکھے۔ پھر یہاں پر مختلف جو احکامات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ نور کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اجتماعی اور جو معاشرتی زندگی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ چھوٹے بچوں اور گھر میں رہنے والے غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں ہے کہ وہ نماز فجر سے پہلے، دوپہر کے قیلولے کے وقت، نماز عشاء کے بعد اگر تمہارے اس کمرے کے اندر جہاں پر مرد اور عورت رہتے ہیں، اگر اس کے اندر ان کو جانا ہو تو بغیر اجازت لیے وہ اس میں نہیں جا سکتے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب بچے بالغ ہو جائیں تو دوسرے بالغ افراد کی طرح ان پر بھی لازم ہے کہ جب وہ گھر میں آئیں تو اجازت لے کر جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر یا گھر کے اندر آنے کا جو طریقہ ہے کھانس کر یا پاؤں کے ساتھ آواز لگا کر گھر کے اندر جو ہے وہ انسان کو داخل ہونا چاہیے۔ یہاں پر جو ہے وہ اجتماعی طور پر یہاں پر کسی مجلس کے اندر اگر آپ بیٹھے ہوں تو اس مجلس کے اندر بھی بغیر اجازت آپ کو اس مجلس کے اندر نہیں جانا چاہیے۔ مجلس کے آداب بھی یہ ہیں کہ آپ جس مجلس کے اندر بیٹھے ہیں وہاں پر جو باتیں ہوتی ہیں، مجلس کی امانت یہ ہے کہ ان باتوں کو باہر جا کر ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ میاں بیوی کے بھی جو آپس میں معاملات، گفت و شنید، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بڑے فخریہ طور پہ جو ہے نا وہ اپنی بیوی کی باتیں باہر جو ہے وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ پردہ ہوتا ہے کہ گھر کی باتیں باہر بیان کرنا یا اس طرح کے معاملات، یہ شرعی طور پر عورت مرد کا لباس ہے، مرد عورت کا لباس ہے، تو ان چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو منع کرتا ہے ان سے حد الامکان رکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔